کمزور نہیں ہوتی تھی، وہ بہت مضبوط ارادے کی یا بہت جو ہے نا طاقتور اپنے ارادوں کی ہوتی تھی کہ کوئی ان سے جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے جو ہے نا رشتے دار وغیرہ جتنے بھی ہیں سب کو شہید کر دیا گیا، اور جو ہے پوری آپ نے اچھا، دیکھا ہوگا بچے چھوٹے پڑے بالکل. ہوئے. اور یہ جو بات کی کہ اس زمانے کی عورتیں بڑی باہمت تھیں، تو ہاں کیا بہادر کیا بڑے قسم بڑے کی ہے. نام ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان پاکستان کے دوران جو پوری جدوجہد، پوری آزادی میں جو جدوجہد کی ہے، بڑے بڑے نام ہیں اس زمانے کی خواتین کے. اگر کسی سے پیچھے نہیں رہی. سب سے بڑی بات تو نہیں، ہماری سب سے بڑی فاطمہ جینا. بات ہے فاطمہ جینا، صحیح ایک مثال ہے، وہ اپنے بالکل. بھائی کے لیے انہوں نے وہ قربانی دی. مثال ہے. اور بھی بہت ساری، بیگم رانا لیاقت علی، وہ بہت بڑی مثال ہے، بھری جی پڑی ہیں اس طرح کی. ہاں بھری تو میں پڑی. سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں عورتوں کا بہت ہاتھ ہے، بہت عمل دخل ہے. بہت. پہلے کی عورتوں نے جتنا کام کیا ہے نا آج کل کی نہیں کر سکتی، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ اب جو ہے نا خواہش ہے، نہ آرزو رہی، اور نہ پاکستان سے محبت رہی، کچھ بھی نہیں اب تو نا بس. ہاں، یہ بڑا افسوس، چیز ہے. یہ بڑی بہت افسوس کی. اور افسوس. ملک تو وہی ہے جو اس کی مکین ہے، مکین ہے، اس سے چلتا ہے نا ملک. اس کتنی سے ترقی چلتا کر ہے. رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے، 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے، تو عالیہ آپ کیا کہیں گی؟ پاکستان کی بات کریں تو جذبات، ظاہر ہے جذبات آ جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہیں. ہمارا ملک ہے، بہت پیارا ملک، لیکن جی. کیونکہ یہاں پر میں نے بہترین دور بھی دیکھا ہے، اور اس وقت میں اپنے ملک کو بہت ساری پریشانیوں میں بھی دیکھ جو عملاً کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات تو عمل ہے کہ آپ عملاً کسی چیز میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں، وہ بھی لا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں. تو بس پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور پاکستان کے آمین. تمام مسائل حل کرے، اور پاکستان کی عوام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اپنے ملک سے محبت کریں. جیسے میری جو نسل ہے، ظاہر ہے ہمیں تو پاکستان بنا بنایا مل گیا، مل گیا. تو ہم شاید ہم لوگوں نے اس طرح سے قدر نہیں کی. جن لوگوں نے بنایا تھا انہیں معلوم ہے کہ کیسے قربانیاں دی تھی، کیسے ساری پریشانیاں جھیلی تھی. لیکن آزادی کی قدر و قیمت ان ممالک سے یا ان جگہوں سے پوچھئے جن کے پاس آزادی نہیں ہے. اور بالکل. آزادی کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے خاندان ختم ہوئے، پوری نسلیں ختم ہوئی، تب ہمیں یہ آزاد فضا ملی تھی. اور بس ہم اس میں کس کو میں سمجھوں، میں صرف حکمرانوں کو قصوروار نہیں سمجھتی، ایز اے نیشن میں کہ ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ملک کو پیچھے لے جانے میں، جس کو میں کہنا چاہوں گی. اور ہمارے باشندے ساری دنیا میں گئے، الحمدللہ پاکستانی لوگ ہیں ہی محنتی ہیں، کام کرنے والے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، ان میں بہت ساری اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی باہر کی دنیا کو تو ہم نے روشن کیا، لیکن ہم اس روشنی اپنے ملک میں اس حد تک نہیں پھیلا سکے جس حد تک کہ ہمیں پھیلانی چاہیے تھی. چاہیے اور تھی. اس کو قصور سب ہے. مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں کسی ایک خاص کو، میں ہمیشہ ہم پر یقین رکھتی ہوں. ہم میں جب بات کرتی ہوں کوئی اچھی بات ہے تب بھی ہم، اور بری بات ہے تب بھی ہم. یہ پورا قافلہ ہے، ایک ساتھ ہم چلتے ہیں. تو دل دکھتا ہے، بہت خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اپنے ملک کی اکانومی کی صورتحال دیکھتی ہوں، جب میں سوشل صورتحال دیکھتی ہوں، جب میں سوشل ایشوز دیکھتی ہوں. ظاہر ادارے کے حوالے سے نظروں سے سوشل ایشوز بہت زیادہ گزرتے ہیں. جو عزت معاشرے میں پہلے انسان کی تھی، حساس معاشرہ تھا. پاکستان ایک حساس معاشرہ تھا. اب یہاں پہ بہت جگہوں پہ اتنی بے حسی نظر آتی ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، عورت کی عزت کی پامالی کو پوچھیں. تو یہ بہت دکھ والی باتیں ہیں. لیکن پھر ایک پازیٹیو چیز میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک ادارہ چلا رہی ہوں، ادارے کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ظاہر لوگ کرتے ہیں. وہی لوگ جو ایک طرف تصویر کا یہ والا رخ ہے کہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو دوسری طرف اس کا رخ یہ ہے کہ انہی انسانوں میں سے کچھ انسان سہولت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، غیروں سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ حساس بھی ہیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دعا یہ ہے کہ اچھے لوگوں میں اللہ اضافہ کرے اور برے لوگوں سے اللہ آمین. ہماری جان چھڑا دے. آمین. آمین. اللہ آپ نے بات کی کہ عورت کی عزت کی پامالی کی، تو جب تقسیم ہند کا وقت تھا تب بھی عورت کی عزت کی پامالی ہو رہی تھی. اب جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کس بیس پہ قائم ہوا ہے اس پہ بھی یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں.
تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا فرق آیا؟ دیکھیے پہلے جو ہوا تھا عزت کی پامالی کہیں بھی ہو دکھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں یہ پتا تھا کہ انڈیا کے جو ہندو تھے یا جو نان مسلم تھے، جو ہم سے بہت قدورت رکھتے تھے، جنہیں یہ فیصلہ پسند ہی نہیں آیا تھا کہ پاکستان بنے اور ایک اسلامی نام پر ایک پورا ملک جو ہے وہ آزاد ہو جائے، وہ اس وقت وہ ظالم تھے نا. تو ان سے تو ہم نمٹ بھی رہے تھے اور ان سے مقابلہ بھی کر رہے تھے. بالکل ایسا ہے، میں جتنی تاریخ میں نے پڑھا اور میں نے سنا کہ جناب کیونکہ میرے بھی فور فادرز وہاں سے آئے تھے کہ کنویں میں باقاعدہ اپنی بچیوں کو کتنی تکلیف سے دھکا دیا ہوگا نا. یہ سوچیں بالکل کہ اپنے گھر کو کنویں میں دھکا دیا کہ اگر عزت اور زندگی میں سے کوئی ایک چیز چننی ہے تو پھر ہم عزت کو چنیں گے. یا وہ عورتیں یا وہ جو سوچ تھی اس وقت کے لوگوں کی کہ سکھ لوگوں سے ایک یہ سوچ جو ہسٹری میں ہم نے پڑھی کہ ان کی عورتوں سے اپنی اولادیں پیدا کرو تاکہ ان کی نسل ہو جائے، اور انہوں نے ایسا کیا، وہ زیادتیاں ہوئیں اور وہ اولادیں پیدا ہوئیں. تو وہ بھی کتنی تکلیف دہ بات تھی. وہ بھی واقعہ ہم نے سنا کہ جب ایک مردوں نے عورتوں کو بالکل دریا کے کنارے کھڑا کیا اور دریا کے کنارے کھڑے کر کے کہا کہ ہم اب جا رہے ہیں ادھر، اگر تو ہم قتل ہو جائیں اور ہم ختم ہو جائیں تو دیکھو تم کچھ بھی نہ سوچنا سمجھنا، تم دریا میں کود جانا، باقی اللہ نے زندگی دی تو اس کی مرضی، اور اگر عزت سے ڈوب گئی تو وہ بھی نصیب تمہارا. یعنی کتنی اذیت کا مرحلہ ہوگا کہ محرم سارے کھڑے ہوئے ہوں گے ایک طرف اور ان کا مقابلہ. اب مقابلے پہ کون ہے؟ نان مسلم مقابلے پہ ہے نا، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں. تو وہاں انہوں نے مقابلہ کیا، کون بچا کون ڈوبا وہ تو اللہ کے پاس اصل فگرز ہوں گے، لیکن وہ چیزیں ساری لاکھوں میں وہ تکالیف تھیں ساری، وہ جو اعداد و شمار بہت زیادہ تھے. لیکن اب ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اپنے پیاروں سے، اپنے حقوں سے، اپنے ملک کے یہ زیادہ دکھ کی بات ہے. پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے یہ تکلیف نہ برداشت نہیں ہوتی. یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ اپنے سے ہم کیسے مقابلہ کریں. اور دیکھیے نا، چھری گرے خربوزے پہ یا خربوزہ گرے چھری پہ، نقصان تو ہو رہا ہے نا. خربوزے کا نقصان تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ہمارا اس وقت ٹاکرا کس سے ہے، ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم جیت کر بھی ہار رہے ہیں اور ہم ہار کر تو ہار ہی رہے ہیں. تو یہ زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. وہ وقت اس حوالے سے بہتر تھا کہ ایز اے قوم ہم لوگ ایک تھے اور ہمارے پاس ایک پورا مستقبل تھا، ہمارے پاس ایک جگہ تھی، ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کوئی مقصد تھا. اب مجھے کوئی بتائے اس وقت پاکستان میں اس کرپشن کے بعد، اس سوشل ایشوز کے بعد، ان ساری چیزوں کے بعد ہمارا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ سب کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہماری تعریف کرے گی؟ دنیا کی تعریف کو بھی چھوڑ دیجئے. کیا خود ہمارا دل مطمئن ہے؟ کیا ہمیں اپنی یوتھ کسی اچھے حال میں نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمیں یہ سب حرکتوں کے بعد اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم رکھے؟ انشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں، آگے بڑھیں، چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ تصویر تو اس وقت اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس کے رنگ سارے آگے پیچھے پھیل گئے، تصویر بے رونق ہو گئی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھی صورتحال ہے. اور عالیہ سالم ہم کو غیر محفوظ سا سمجھنے لگ گئے ہیں. اب باہر نکلتے ہیں سنیچنگ نہ ہو جائے، بچیوں کو باہر بھیجتے ہیں کچھ ایسا ویسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے. ارے بھائی یہ چیز مطلب اب سوال یہ بنتا ہے کہ آج سے 50 سال والا پاکستان بہتر تھا یا اب والا؟ دیکھیے پاکستان تو وہ زیادہ مناسب تھا جب ببول کے کانٹوں سے ہم اپنے پیپرز کو ہم استعمال کیا کرتے تھے اس کو پن اپ کرنے کے لیے. وہ وقت زیادہ مناسب تھا. اب تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن یہ وقت زیادہ تکلیف دہ ہے. جب وسائل کم تھے اس وقت ہمارے اندر اتحاد اور ایکا بہت تھا اور ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بہت تھا. آج اگر ترقی کے حوالے سے ہم بات کریں تو شاید ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت کے مقابلے میں آج ہمارے پاس ترقی ہوئی ہے چیزیں. اور اگر ترقی موبائل فون کے حوالے سے کر دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو ترقی پھر تو ہم بہت زیادہ بہت آگے نکل گئے. اور محب وطن ہم پہلے زیادہ تھے بنسبت آپ کے. ہم انسان بھی بہتر تھے پہلے. ہم پہلے بحیثیت میں نے آپ کو کہا نا ہمارا معاشرہ ایک حساس معاشرہ تھا. ہم انسانیت کی بات کرتے تھے، ہم انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے. سادگی اتنی تھی کہ پہلے کے امیر لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، کیا پہلے کروڑ پتی ارب پتی لوگ یا بہت ساری جس کو کہنا چاہیے جن کے پاس بلڈنگز ہوں گی، جن کا سب ہوا کرتے تھے. لیکن یقین جانیے ان کے لباس سے کوئی نہیں پہچان پاتا تھا. سادہ سا لباس.
اچھا خوراک دیکھیے تو بالکل سادہ خوراک، اگر آپ ان کا بولنا بیٹھنا اٹھنا دیکھیے وہ بھی سادہ، تہذیب تھی، وہ تہذیب میں سادگی تھی. اب تہذیب میں کیا آ گیا، اب تہذیب یہ بدل گئی کیونکہ تہذیب بھی وہ چیز ہے جو وقت